من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم سورۃ البقرہ کی دوسری آیت کو ڈسکس کر رہے تھے، اس پر بات کر رہے تھے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، عام رحمتوں والے، خاص رحمتوں والے اللہ کے نام سے۔ الف لام میم، میں نے عرض کیا تھا یہ اسرار الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اگرچہ بہت ساری مختلف آراء ان حروف کے بارے میں دی گئی ہیں، لیکن قطعی بات نہیں معلوم، اور ہمارے ائمہ کے فرامین میں یہ فرمایا گیا کہ یہ ایسے اللہ کے راز ہیں جنہیں وہ خود جانتا ہے، ان کا علم اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، میں نے عرض کیا تھا ذالک دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دور کا اشارہ کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے بھی اگرچہ وہ قریب ہو کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کے جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے بہت بلند ہے، گویا بہت اونچی ہے، بہت دور ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی باتوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس کتاب کو بھیجنے والے کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، اسے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس وعدے کو پورا کرنے کی اس میں قدرت نہیں ہے۔ تو وہ تمام چیزیں کہ جو کسی کی بات میں شک ڈال دیتی ہیں سننے والے کے ذہن میں، ان تمام باتوں سے اس کتاب کو نازل کرنے والا پاک ہے۔ لہٰذا اگر ابتدائی طور پر اس کتاب کی باتوں کو پڑھنے میں تمہارے ذہنوں میں تشویش ہو، تمہیں کچھ باتیں ٹھیک طرح اپنی سمجھ کے مطابق نہ لگے تو جلدی نہیں کرنا، وہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے ہے، اور یا تمہاری سابقہ جو تم نے اپنے ذہن میں انفارمیشن اکٹھی کی ہے اپنے دماغ میں اس کتاب کی طرف آنے سے پہلے، اس کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہیں پریشانی ہو۔ لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ہدایت، جواب ہم نے سوال کیا تھا اور جواب دیا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہدایت کا لفظ ہے یہ تیسرے معنی میں ہے، تیسرا درجہ ہدایت کا۔ پہلا درجہ کون سا تھا ہدایت کا؟ پہلا معنی جو اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کی کر دی۔ دوسرا معنی کیا تھا ہدایت کا؟ وہ ہدایت کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے نازل فرمائی، انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے۔ تیسرا معنی اور تیسرا درجہ ہدایت کا کیا ہے؟ کہ جس کو راستہ دکھایا گیا اب وہ راستے پر چلے بھی، یہاں پر یہ معنی ہے۔ ورنہ قرآن نے دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا ہے اس کو، اور وہ کون سا ہے؟ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں پر ہدایت سب لوگوں کے لیے، یعنی سب کو راستہ دکھاتی، لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ سب نہیں ہے، یہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ میں اگلی آیت پڑھ دوں
پھر اس آیت کے ضمن میں چند اہم باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ متقین کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات بتائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، صاحبان تقوی کو بیان فرما رہا ہے اللہ، ان کی بنیادی موٹی موٹی جو باتیں ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں، اہم ترین صفات گویا کہ وہ خداوند عالم بتا رہا ہے، ان کو پہچاننا ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو ڈینائی نہیں کرتے، ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی سٹیج کیا ہے؟ ڈینائی نہیں کرتے، وہ کام کے جو ایتھیسٹ کرتے ہیں۔ دوسری صفت کہ اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے، قائم کرتے۔ یقیمون، اقامہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل سیدھا مضبوط کھڑا کر دینا۔ جیسے جب عمارتیں کوئی بڑا ہال بنانا ہو تو اس کے اندر ستون بنائے جاتے ہیں، اور اس ستون کو مضبوط بھی ہونا چاہیے اور بالکل سیدھا بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنا کام صحیح طرح سے کر نہیں پائے گا، عمارت خطرے میں رہے گی۔ اس لفظ میں جب بندہ غور کرتا ہے تو کیا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری امپورٹنس کے ساتھ نماز کو قائم کرتے۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے، اس رزق میں سے کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اور رزق عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ پیسے آتے ہیں، پیسے خرچ کرتے۔ نہیں، جس جس چیز کو رزق کہا جا سکتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ کس کس چیز کو رزق کہا جا سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے سب کا سب رزق ہے۔ آنکھیں رزق ہے، کان رزق ہے، زبان رزق ہے، طاقت رزق ہے، عقل رزق ہے۔ جو کچھ ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم نے بنایا رزق ہے۔ جس مقام پہ ہم پہنچے سب خدا کا رزق ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب جو بھی چیز ان کے پاس ہے، جب خدا کی طرف سے ان کو تقاضا کیا جاتا ہے، یہ روک کے نہیں رکھتے، خدا کے راستے میں دے دیتے، خرچ کر دیتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہاں پر جو ایک سوال ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس تقوی سے کیا مراد ہے؟ ابھی تو قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں۔ جس تقوی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہوگا تو ہدایت ہوگی۔ دو طرح کے تقوی ہیں، یاد رکھیے۔ ایک قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے سے ہونا چاہیے، ہوگا تو ہی تو ملے گی۔ ہدی للمتقین، یعنی تمہارے اندر تقوی ہوگا تو یہ تمہیں نصیب ہوگی۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو تمہاری جنرل نالج میں اضافہ ہو جائے گا، معلومات بڑھ جائیں گی کیا کیا ہے اس میں، لیکن وہ تیسرا معنی ہدایت کا وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا، تمہیں ملے گا نہیں۔ اور ایک تقوی وہ ہے کہ جو پھر اس ہدایت کے بعد انسان کو ملتا ہے، گویا کہ اس کے تقوی کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں،
اس ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں. لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ایک تقوی چاہیے. یہ تقوی اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عقل عطا کر کے دیا ہے. اور وہ تقوی کیا ہوتا ہے کہ جو معاملات اہم اس کے سامنے آئے، جتنا اہم معاملہ اس کے سامنے آتا ہے اتنا ہی وہ کیئرفل ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ احتیاط کرتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے مثلا 1,00,000 روپیہ کہیں لگانا ہو، مالدار آدمی ہو، ٹھیک ہے، تو لگا دے گا آرام سے. لیکن اگر 10 لاکھ لگانا ہو، انویسٹ کرنا ہو، تو 1,00,000 والی جگہ کی نسبت زیادہ ذرا دیکھے گا میں کہاں لگا رہا ہوں. اور اگر 1 کروڑ انویسٹ کرنا ہو تو اور زیادہ چیک کرے گا، مشورے کرے گا میں لگا دوں یا نہ لگاؤں جس جگہ پر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگر ساری زندگی لگانی ہو، ساری جمع پونجی لگانی ہو، یعنی جو کچھ ہے اس کے پاس سب لگانا ہو، تو کیا کرے گا؟ جتنا اس کے بس میں ہے اتنی تحقیق کرے گا، 100 دفعہ پرکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غلط جگہ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بنگلے سے نکل کر فٹ پاتھ پہ آ جاؤں گا. یہ جو صفت ہوتی ہے انسان کے اندر احتیاط کرنے کی، یہی تقوی ہے. اب ذرا عربی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہے توجہ فرمائیں. تقوی اس کے معنی کی روح ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز کی حفاظت کرنا، کسی چیز کو محفوظ کر دینا، اس کی نگہبانی کرنا، مضر اور تکلیف دہ چیز سے بچانا. پھر اس کی ایک مثال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عرب جو تھے وہ ان کا ہر لفظ کسی نہ کسی جانور سے جڑا ہوتا ہے، چونکہ وہیں سے ان کے الفاظ نکلتے تھے. ابھی بھی آپ مثلا مثال کے طور پر اگر دیہات میں آپ کا زیادہ لنک ہے تو شہریوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، لیکن دیہات میں آپ سنتے ہیں نا عربی میں شیر کی ہر حالت کے لیے الگ لفظ ہے. پنجابی میں بھینس کی ہر حالت کے لیے الگ لفظ ہے. بھینس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن کے لیے شہری بابو کے لیے ساری بھینسیں ہیں، لیکن ایک جو بھینسوں کا ایکسپرٹ ہے وہ ہر بھینس کو الگ الگ نام سے پکارتا ہے. یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے. تو یہ تقوی کا لفظ کہاں استعمال کرتے تھے، اس کا معنی کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے جو سواری کے لیے استعمال کی جاتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے، ان کے جو سم ہوتے ہیں ان کے نیچے ایک لوہا لگایا جاتا ہے، اس کو نال بولتے ہیں، اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. مثلا جب پتھروں پہ پاؤں لگتا ہے یا ادھر ادھر، تاکہ وہ اپنا سفر صحیح طرح جاری رکھ سکے. اگر گھوڑے کے پیر کے نیچے وہ نال نہ لگا ہو تو گھوڑے کو تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ سخت ہی ہوتا ہے سم اس کا، لیکن وہ پروٹیکشن اگر نہ ہو اس کی تو تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ اس طرح کھول کے نہیں چلتا، احتیاط سے چلتا ہے کہ غلط جگہ پہ پاؤں نہ رکھوں، سخت جگہ پہ پاؤں نہ رکھوں، مجھے تکلیف ہوگی. اسے کہتے ہیں تقوی. عرب جب گھوڑا ایسے ایسے مثلا چلتا ہے، بچا بچا کے پاؤں رکھتا ہے کہ غلط جگہ نہ رکھ دوں، تکلیف نہ ہو جائے، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. یعنی ہر اس چیز سے بچانا، احتیاط کرنا جو نقصان دے سکتی. تقوی کے اصل معنی کسی چیز کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ ہے لغوی معنی، ڈکشنری میننگ عربی زبان کا. اب شریعت نے اسے جو استعمال کیا جس معنی میں، ایک خاص معنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان خود کو، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچائے جو گناہ کا سبب بنتی ہے. یہ تقوی ہے. اس کا عام ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا خوف.
لیکن یاد رکھیے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اللہ سے ڈرا نہیں جاتا۔ ہاں، جو خدا کی نافرمانی کرے اس نے نافرمانی کا جو نتیجہ رکھا ہے اس سے ڈرا جاتا ہے، ورنہ قرآن کریم نے گواہی دی ہوئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو تمام کائنات میں سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ان کی جتنی دنیا میں ان کی جن سے محبت ہے، رشتہ دار ہو، اولاد ہو، مال ہو، اللہ کے نیک بندے ہوں، انبیاء ہوں، سب سے اوپر سب سے ہائی لیول کی محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا، اسی وجہ سے فرمایا، قرآن کی اسی آیت سے گویا یہ بات نکلی، اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تم اس وقت تک تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا، صحیح ٹھیک مومن جسے کہتے ہیں۔ ایک مومن وہ ہے کہ جو چائنا میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہہ کے مومن بن جاتے ہوتے نہیں ہیں، پیدائشی مومن ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا، خدا کہہ رہا ہے جو ایمان لائے ان کی علامت کیا؟ ان کو دیکھنا ہو تو سب سے زیادہ محبت انہیں خدا کے ساتھ ہوگی، اور کوئی محبت اس کی محبت کے آڑے نہیں آتی۔ دو محبتوں کا اگر ٹکراؤ ہو رہا ہو، خدا کے مقابلے میں جو آ رہی ہو اسے چھوڑ دیتے۔ اشد حبا للہ کا یہ معنی۔ روایت کیا کہتی ہے؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری دوستیاں، محبتیں اور ساری دشمنیاں صرف خدا کی خاطر نہ ہو جائے، یعنی اس کا مرکز جس میں ہر چیز فلٹر ہو جاتی ہے، وہ مرکز کون ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ خدا کے دوست اسے پیارے لگے، خدا کے دشمن اسے پیارے نہ لگے۔ بہت سی آیات ہے قرآن میں، بہت سی آیات۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس اللہ تو محبت کرنے والی ہستی ہے، محبت جس ہستی سے کی جائے وہ ہستی ہے۔ یہ کیوں تقویٰ کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کا اصل معنی یہ ہے خدا کی نافرمانیوں پر جو عذاب رکھا گیا اس سے بچو، کیونکہ وہ بھی خدا نہیں دینا، لیکن در حقیقت کیا ہے، اصل بات کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ خدا سے محبت کرو۔ اسی محبت کو ائمہ ہمارے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے پھر کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا پھر اس کے ہاتھ پلے کیا بچا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ کھو گیا۔ بس تقویٰ کا معنی انشاءاللہ واضح ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، پھونک پھونک کے قدم رکھنا، ہر کام میں ایسے ہی کہ اس میں بڑا مزہ آئے گا کود نہیں جانا، بس دیکھنا کہ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے یا خدا اس سے راضی ہے۔ اس صفت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پہلی سٹیج پر ابھی قرآن انسان نے دیکھا ہی نہیں، ہر عقل مند انسان محتاط ہوتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اچھا، یہ صرف دین اور عقلی باتوں کی بات نہیں ہے، تقویٰ کا معنی وسیع ہے بڑا، لغوی معنی۔ میں ایسے ہی مزاح میں عرض کیا کرتا ہوں، مثال کے طور پر سب سے اچھی الیکٹرانکس جو ہوتی ہیں چیزیں، یہ آپ کو کس ملک کی پسند ہے؟ آپ جب دکان پہ جاتے ہیں تو مثلا مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کون سے ملک کا مینوفیکچر ٹی وی بیسٹ ہے؟ جی، جاپان کا۔ پینڈو لوگ بھی جاپانی خریدنی ایسا تھے،
کیوں؟ کیونکہ جاپان ان چیزوں کے بنانے میں تقوی میں سب سے آگے ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اس کی پروڈکٹ کے لیے اس کی کوالٹی کو نیچے کرتی ہے اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تو جو سب سے بڑا متقی ہے اس کی پروڈکٹ سب کو پسند آتی ہے، چاہے کسی نے جاپان کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، کہتا ہے مجھے تو جاپانی دو۔ مولا کائنات نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی اور اس بات کی کہ اپنے کاموں کو منظم کرو، ڈسپلنڈ رہو تم۔ یورپ زیادہ مولائی ہے اس معاملے میں، جاپان والے جو ہیں وہ جو ڈسپلنڈ قومیں ہیں وہ زیادہ مولائی ہیں عمل میں، صرف ہماری نالائکی کہ ہم انہیں بتا نہیں پائے کہ جو صفات تمہارے اندر ہے وہ ہم سے طلب کی گئی تھی، لیکن ہم اور چکروں میں پڑ گئے۔ ہم نے کہا ہمیں صفات نہیں چاہیے، ہمیں ان سارے چیزوں کو بائی پاس کر کے ہمیں جنت چاہیے جو کہ نہیں ملنے والی۔ اس طرح قرآن نے بتایا ہوا۔ بس یہ جو انسان کا محتاط ہونا ہے، چیزوں کو احتیاط سے دیکھنا، لاپرواہی سے نہ دیکھنا، یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اس کو اپیل کرے گا اور وہ چلے گا اس کے بتائے ہوئے راستے پر جو کیئرفل آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، جو پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ ایسے کوئی سمجھدار کہتے ہیں جو سوچے سمجھے بغیر کام کر دیتا ہو، اس کو ہر کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے، یار تو ہر بار جو غلط کام کرتا ہے تو اپنی سعادت سے باز آ جا، پہلے کسی سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو۔ یہ بے تقوی لوگ ہوتے ہیں اپنے کاموں کے سلسلے۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ محتاط ہوتے ہیں، کیئرفل ہوتے ہیں، بات کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، فوری بھاگ کے ریئیکٹ نہیں کرتے، زد بازی پہ نہیں آ جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تقوی، یہ صفت جس میں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس قرآن کی بات کو لے لے گا۔ خود یہ جو کیئرفل ہونا ہے یہ انسان کے اندر مفید باتوں کی ایکسیپٹنس پیدا کر دیتا ہے، اگرچہ ذائقہ کڑوا ہی کیوں نہ ان کا۔ بچہ ذائقہ دیکھتا ہے، تاثیر نہیں دیکھتا دوائی کی۔ وہ جیسے چکھتا کہتا ہے میں نے نہیں پینی، لے جاؤ، رونا شروع کر دیتا ہے، بچہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑی عمر کا بندہ ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی کہ ڈاکٹر صاحب دوائی دینی ہے لیکن میٹھی والی دینی ہے، کہتا ہے دوائی دو، میٹھی یا کڑوی کی مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ دوائی دو جو میری بیماری ٹھیک کرے۔ ابھی قوم میٹھا کھانے پہ لگی ہوئی ساری، جہاں کوئی دین کی کڑوی بات آئے وہاں کہتے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ مزے لینے کے لیے تھوڑی، ہم جن کو اپنا امام مانتے ہیں انہوں نے کتنے دنیا سے مزے لیے، اور وہ مزہ پرست تھے جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ احترام وہ بھی بڑا کرتے تھے، ہاتھ بڑے چوما کرتے تھے وہ بھی آ کر۔ ہمیں تو وہ توفیق نصیب ہی نہیں ہے اس زمانے میں جو ان کو نصیب تھی۔ وہ تو ان کے چہروں کی زیارت کرتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، انہیں ہاتھ لگا کے تبرک کیا کرتے تھے، لیکن جب میدان کا وقت آتا بھاگ جاتے تھے۔ آپ کتنا ان کو اچھا سمجھتے ہیں آج؟ آپ کہتے ہیں مثلا وہ اتنے اچھے تھے، روز امام حسین کی زیارت، عمر ابن سعد بہت اچھا تھا کیونکہ اس نے امام حسین کے چہرے کی زیارت کی ہوئی تھی۔ آپ لعنت کرتے ہیں اس پر، کیوں؟ امام حسین کے پاس تھا، زیارت کیوں؟ ساتھ نہیں دیا اس کو، ان کا ساتھ نہیں دیا اس نے۔ بس ہدی للمتقین، یہ بالکل پہلے انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے۔ آپ نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آپ کو یہ رویہ چاہیے۔ لاپرواہ لوگ دنیا میں بھی بدبخت ہی ہوتے، اور دین کے بارے میں
اللہ کے بارے میں بے تقوی لوگ، کیئرلیس لوگ اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ اب ان کی جو پہلی صفت بتائی الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان ابھی قرآن پڑھنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ غیب پر، کسی چیز پر ایمان کی پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے ابتدائی، بالکل ابتدائی، کہ انسان اس کو ڈینائی نہ کرے جو اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ جو خود کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، کئی دفعہ پالا پڑا ہے، بات کرنے کا موقع ملا، جہاں ان کی جڑ میں خرابی ہے اس بات کو مانتے ہی نہیں۔ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے خدا نہیں ہے، جب اس سے کہا جائے کہ تم کیسے کہہ رہے ہو خدا نہیں ہے، کہتا ہے تو دکھاؤ۔ اگر ہے تو دکھاؤ۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو چیز نہ دکھائی جا سکے وہ نہیں ہوتی۔ یہ کون سی عقل کہتی ہے؟ اگر آج سے مثلا 200 سال پہلے کوئی بندہ کہتا کہ ایسی چیزیں بن جائیں گی جس کے ذریعے مثال کے طور پر ان میں بیٹھ کے انسان ہوا میں اڑے گا، وہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا، مانتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہے تو دکھاؤ۔ توجہ فرمائے، ہے تو دکھاؤ۔ اب جو کہہ رہے ہے تو دکھاؤ، اور چونکہ تم نہیں مجھے آج دکھا سکتے لہذا ایسی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، اس جاہل کو کوئی آج اگر لا کے بٹھا دے اسے پتہ چلے گا میں کتنا بڑا، یعنی غیر عقلی بات کی میں نے، جو چیز میرے سامنے نہیں ہے، جس کو میں فیل نہیں کر رہا، اس کا یہ کب سے مطلب ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جملہ کم بولتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ سے سنیے گا۔ ایک اسی طرح کا بچہ کافی سال پہلے کوئی میرے پاس لے کے آیا کہ یہ اچھا بلا نماز پڑھتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، اچانک یہ ایتھیسٹ ہو گیا۔ ایتھیسٹ ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا تھا چونکہ میرے امی ابو نے کہا تھا، اللہ کو مانتا تھا کہ میرے امی ابو نے کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں، میرے پہ تو ثابت نہیں ہوا اللہ ہے، میں کیوں پڑھوں، کیوں اپنے آپ کو میں ٹینشن میں رکھوں۔ اس میری بات کو اچھی طرح سنیے گا تاکہ اگر کوئی اس قسم کا آپ کے دوستوں میں ہو تو کم از کم اس سے جواب تو لیں، اگر وہ جواب دے لے تو مجھے میری بھی اصلاح ہو جائے گی، مجھے بھی بتائیں، ہم بھی ایتھیسٹ ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں بنیادی طور پر جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہم ایتھیسٹ ہیں، جبکہ بنیادی طور پر یہ عقل ہی استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ جہاں بنیاد رکھتے ہیں وہ بے عقلی پر قائم ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ توجہ کریں۔ غیر ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی یافتہ، جو اپنے عوام کی جانوں کی بہت کیئر کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آپ فرض کریں ان کا ایک ایئرپورٹ ہے اور اس ایئرپورٹ پر جہاز اڑنے کے لیے کوئی تیار کھڑا ہے، اچانک ایک کال آتی ہے ان کے سیکیورٹی آفس میں یا کسی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ فلان جو فلائٹ فلان شہر جا رہی ہے اس میں بم ہے۔ یہ کہے گا اس کو ہے تو دکھا، کہاں پڑا ہوا۔ اگر وہ سیکیورٹی والا جس کو یہ کال آئی ہے اسے کہے کہ ہے تو دکھا، بعد میں اس پر کیس بن جائے گا۔ اگر بم نہ بھی ہو تب بھی پتہ چل جائے اگر اس کے افسروں کو کہ اس نے اس طرح کال جو ہے وہ اس کو پھینک دیا اٹھا کر، تب بھی اس کو پکڑ لیں گے کہ تو اتنی جانوں سے کھیل گیا۔ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کالر صحیح کہہ رہا تھا۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟
سارے جہاز خالی کرا دیتے ہیں، ایئرپورٹ خالی کرا دیتے ہیں، پوری جگہ کو سکین کرتے ہیں، اور جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کوئی تھریٹ نہیں ہے، مطمئن ہو کر چیک کر کے اس کے بعد کہتے ہیں اب لوگوں کو کہو کہ مثلا دوبارہ کھول دو۔ اللہ بھی یہی تقاضا کر رہا ہے بندے سے یہاں پر کہ جن چیزوں کو تو فیل نہیں کر سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، مت کہہ کہ ہے ہی نہیں، مت کہو کہ ڈینائی مت کرو۔ اگر تم نے ڈینائی کرنا ہے تو پھر ساری کائنات کو پہلے سکین کرو، پہلے سکین کرو، اور سکیننگ بھی مادی سکیننگ نہ ہو، توجہ فرما رہے ہیں، جس کے بعد تمہیں اطمینان ہو جائے کہ نہیں ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا، اور یہ اطمینان کسی کو بھی نہیں ہو۔ یہ تو آج بھی آپ کو پتہ ہے اربوں بلین، کئی بلین ڈالر خرچ کر کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کائنات بنی کیسے تھی، یہ چیزیں بن کیسے گئی، اتنے زبردست طریقے سے یہ جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں کیسے ارینج ہو گئے، مثلا آکسیجن میں اور اس کا اٹامک ماس ہے، اچھا ہائیڈروجن میں اور ہے، سالڈز کا اور مسئلہ ہے، لیکوڈز کا اور مسئلہ ہے، یہ سارے کیسے اتنے منظم طریقے سے وجود میں آ گئے، اس پہ ریسرچ کریں۔ تم کہتے تو ہے ہی نہیں، یہ نہ کہو نہیں ہے، اور پھر خود انسان جب اپنے وجود کو دیکھتا ہے، خود اپنے آپ کو، انسان دنیا کی مخلوقات میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، لہٰذا اب حیوانات کو دیکھیں، ان کی زندگیاں ویسے ہی ہیں، وہ ویسے ہی گھر بناتے ہیں جو 100 سال پہلے بناتے تھے، لیکن انسان کے گھروں میں فرق آ گیا، انسان کی ٹریولنگ میں فرق آ گیا، انسان کی زندگی میں فرق آ گیا، وہ لوگ ویسے ہی ہیں، وہ لوگ سے مراد حیوانات، مگر یہ کہ جن حیوانات کو آپ خود مثلا لا کے ان کو اچھے اچھے گھر بنا کے دے دیں گھروں میں، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ کتے کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ڈیفنس میں بیٹھا ہوا ہے یا مثال کے طور پر لوہاری باٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سینس نہیں ہے، یہ بندے کے لیے توجہ فرما رہے ہیں، اس کو فرق پتہ لگتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کسی چیز کو ڈینائی عقل مند انسان تب کرتا ہے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ بالکل نہیں ہے، کلیئر ہو گیا، توجہ فرما رہے ہیں، تب اس کو اس کی اتھارٹیز مجرم نہیں سمجھیں گی اگر پھر بھی کوئی حادثہ ہو جاتا کہ اس نے سارے تقاضے پورے کیے۔ کوئی بھی کسی بھی ایتھیسٹ کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، لہذا قرآن بھی آگے جا کر کہتا ہے ان کی بد نصیبی یہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے جس پر ان کے علم کا احاطہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ثابت نہیں ہے لہذا ہے ہی نہیں۔ تو آج کے لوگ اگر کسی 100-200 سال پہلے والے بندے کی بات سنیں گے تو کہیں گے جاہل تھا، بیچارہ ہوتا تو آج دیکھتا کہ ہے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ ہزار سال پہلے بجلی کی بات کی جاتی، بجلی جب تیل سے چراغ جلتے تھے، اس کو کوئی بتانے کی کوشش کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا، کہتے ہے تو دکھا، بلب جلا کے دکھا مثلا۔ عقل مند کیا کرتے ہیں؟ اترنے کی کوشش کرتے ہیں اندر، جب تک مطمئن، خاص طور پہ جب آگے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ احتیاط کرتے ہیں لوگ۔ یہ خدا کہہ رہے یہ صفات ہوتی، یہ صفات عقل مند انسانوں کی صفات ہے۔ ابھی قرآن نہیں پڑھا، سمجھ لیں، یہ تو وہ ہے جو انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہیں، اگر وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے ان کو دبا نہ دے تو وہ غیب کو ڈینائی نہیں کرتا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔
پھر جب اپنی عقل کو دوڑاتا ہے، پھر وہ انبیاء کی باتیں سنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بس ہدی للمتقین، پہلی صفت کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اس میں خاص طور پر جو ایک اور اشارہ کرنا لازمی ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے وجود کو دیکھتا ہے تو فیل کرتا ہے کہ میں اکیلا اپنے لیے کافی نہیں ہوں، میری ضروریات ہیں، مجھے چیزیں چاہیے، یعنی میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں۔ پھر وہ سمجھدار انسان، وہ کیئرفل انسان، وہ باقی چیزوں کو دیکھتا ہے، آہستہ آہستہ دیکھتا ہے ہر چیز کسی نہ کسی طرح محتاج ہے، تو اس کا ذہن جاتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف کہ جو ان سب محتاجوں کی محتاجی کو پورا کر رہی ہے پیچھے سے۔ اس نے سسٹم بنایا، چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ وہ ایک مائکروسکوپ میں نظر آنے والے حیوان کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی کھا رہا ہے، اس سمندروں کے نیچے اتر کر مثلا دیکھتا ہے وہاں جو جاندار ہے وہ بھی کھا رہا ہے، اس کو بھی مل رہی ہے چیز، وہ بھی اپنی نسل میں ایک خاص طریقے سے اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو نظم ہے، اتنا زبردست نظم، اتنا جس کو جاننے کے لیے بھی بہت سا علم چاہیے، اس کا ذہن کم از کم اسے کہتا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ہونا چاہیے، اور وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ، لہذا جب انسان پھنس جاتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا ایتھیسٹ ہو، بڑے سے بڑا ایتھیسٹ جب پھنس جاتا ہے اور جب یہ فنکاریاں بھول جاتی ہیں اور کوئی نہ اس کے پاس، اس کے دل میں جو امید کی کرن اٹھتی ہے وہ خدا کی وجہ سے اٹھتی ہے کہ یہاں جہاں مجھے مثلا نکالنے والا کوئی نہیں ہے، جس طرف اس کا دل کھنچتا ہے، ایک رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے پکارنے کی کوشش کرتا ہے اگرچہ زبان سے نہ پکارے، وہ فطری ہے۔ اس فطرت کو انسان جو ڈینائی کرتا ہے بے وقوف ہے۔ ڈینائی وہ کرے، انکار وہ کرے جو دلیل لائق، یہ میرے پاس دلیل ہے خدا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، بے وقوف ہے۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے اس کو آئے بائے شائع کرتے، اس کے آگے پیچھے گزر جاتے، اس نقطے پہ نہیں آتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ تمہارا جب وہ، میں آپ کو اس لڑکے کی بات بتا رہا تھا، اسی پہ اس نقطے کو میں ختم کرتا ہوں۔ اس کو میں نے کہا آپ نے نمازیں چھوڑ دی، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ پر ثابت نہیں ہے، لیکن آپ پر یہ ثابت ہو گیا کہ ہے بھی نہیں۔ آپ کہہ رہے میں نے عقلی کام کیا ہے، عقل مندوں والا کام کیا ہے، میری نظر میں آپ نے عقل مندوں والا کام نہیں کیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ماننے والی نہیں ہے کہ آپ کے والد نے کہا اللہ ہے تو آپ نے اللہ مان لیا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو دین بھی یہی کہتا ہے، اصول دین کے لیے دلیل چاہیے عقل کی، تقلید نہیں چاہیے، اس میں تقلید نہیں ہوتی اس میں، یہ تو دین بھی کہتا ہے، یہ تو آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ لیکن آپ نے ابا کے کہنے کی وجہ سے اللہ کو مانا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، آپ کی یہ دلیل ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ عقل مند ہوتے تو آپ کا رویہ کیئرفل ہوتا، کیونکہ آپ کو ایک امکان تو ہے نا، خدا ہے، اس کا نظام ہے، اس کے انبیاء ہیں، یہ نماز اس کی طرف سے آئی ہے، تو جب تک تھریٹ کلیئر نہ ہو جائے، وہ جو بومب کے سکیننگ والا میں نے بتایا تھا، جب تک زیرو تھریٹ نہ ہو جائے تب تک آپ احتیاطاً بھی پڑھتے رہو کہ اگر ہوا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے نا، جب تک تھریٹ بالکل خطرہ ٹل نہیں جاتا، کلیئر نہیں ہو جاتا، آگے نہ جاؤ، ہو سکتا ہے نقصان پہنچ جائے۔ تو میں نے کہا یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں انسان احتیاط کرتا ہے، تو یہ تو ایک ابدی زندگی کا معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم اس کے نمائندے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک پوری زندگی ہے اس دنیا کے بعد کہ جو جڑی ہوئی ہے، اور اگر وہ اتنا قدرت والا یہ دنیا بنا سکتا ہے تو وہ بھی بنا سکتا ہے۔ وہ
اور وہ دوبارہ بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے. تو جو اتنے، اور وہ سب بے لوث تھے، انہوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، چکر نہیں دے رہے تھے کہ دین کے نام پہ چکر دے کے اپنی جیبیں بھر لیں. رسول اللہ کی زندگی مکے میں بھی ویسی تھی جب کچھ نہیں تھا پاس اور دشمن تھے سب، اور جب ایک طاقتور ترین فوج جس سے ایران اور روم ڈر رہے تھے وہ رسول اللہ کے پاس تھی، تب بھی رسول اللہ ویسے ہی تھے. ایک روایت ہے زوجہ رسول حضرت عائشہ سے کہ ایک دفعہ رسول پاک کی عبادت دیکھتی تھی، ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کہہ دیا آپ کا تو سب کچھ معاف ہے. قرآن کی آیت ہے، اس کا اپنا ایک معنی ہے، لیکن کہا آپ کو تو خدا نے سب کچھ، پھر آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب اس نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو وہ تو نہیں بدلے. اگر نہ ہوتا خدا اور یہ چکر دے رہے ہوتے تو رسول اللہ سارا کچھ اپنے خاندان کو پہلے ہی مسلط کر کے جاتے، جیسے دنیاوی بادشاہ کر کے جاتے. جیسے کسی نے اپنے بیٹے کے لیے زبردستی بیعت لی تھی، رسول اللہ لے سکتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ زبردستی نہیں کی رسول اللہ نے. اپنے خاندان کو دنیا کے مال سے مثلا انہوں نے تول دیا ہو، آرام و آسائش سے امام حسن امام حسین رہ رہے ہوں اور جناب ناز و نعم ہو رہے ہوں، ایسا نہیں تھا. بی بی اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی. ایک دفعہ جب بہت تکلیف بڑھ گئی، تھک جاتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اپنے بابا کے پاس گئی اور ایک غلام کا تقاضا کیا کہ بہت مشقت کرنی پڑتی ہے مجھے، تو ایک غلام دے دے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چلو گھر، میں تمہیں بہت اچھی چیز آ کے دیتا ہوں. اور جب تشریف لائے تو یہ تسبیحات حضرت زہرا جو آپ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ غلام کی جگہ اللہ نے تمہارے لیے یہ پسند کی، یہ تسبیحات پسند. آج کل کی اولاد ہوتی تو کہتی کہ ابا مثلا بڑے بادشاہ ہیں، جو کام میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہے اور دوسری چیزیں سکھا رہے. توجہ فرما رہے؟ تو یہ جو اتنے بے لوث لوگ آئے، ساری زندگی مارے کھاتے رہے، ساری زندگی تکلیف میں رہے، تڑپتے رہے، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی ہدایت کے لیے تڑپتے رہے، یہ فراڈ کر رہے تھے. جب یہ سب چیزیں بندہ دیکھتا ہے، اس کائنات کا نظم دیکھتا ہے، تو کم از کم یہ بات ہو سکتا ہے ہو، کم از کم یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہو سکتا ہے ہو. تو جب یہ ہو سکتا ہے ہو تو پھر احتیاط کرو. اور ایتھیسٹ احتیاط نہیں کرتا، بے وقوف ہے. ایتھیسٹ آزاد رہنا چاہتا ہے، بالکل وہ آزادی جسے اللہ نفس کی غلامی کہتا ہے. وہ آزادی کیا ہے؟ جہاں میرا دل کرے منہ ماروں، جو کھائے جو کھاؤں جو پیوں، میرے لیے کوئی رشتوں کا تقدس نہ ہو. ابھی آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں ادھر جہاں پہ یہ چیزیں اب نہیں رہی، اب عورت شادی کرے، مرد شادی کرے. آپ کے پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں میں اس کو بچوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ انسانوں کے بنیادی رائٹس ہیں. وہ کام جن پر اللہ نے عذاب کیا ہے قوموں پر، اب آپ کے بچوں کو بتایا جا رہا ہے، جن کو آپ پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے بھر کے وہاں پر جھونک رہے ہو اور ان کے دین کا بندوبست نہیں کیا آپ نے، ان کو بنا رہے ایتھیسٹ وہاں پر، اور اللہ پکڑے گا گریبان آپ کے. یہ جو قرآن میں آیت ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کر دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں مارا گیا تھا، اس کا ایک معنی، باطنی معنی یہ بھی ہے کہ جس بچے کی اچھی تربیت ہو سکتی تھی، اسے دیندار بنایا جا سکتا تھا، لیکن دنیا کرتے 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 اس کو جھونک دیا مادہ پرستی کی بھٹی میں. وہ بھی قیامت کے دن اللہ سے پوچھے گا تیرا بیڑا کس نے غرق کیا؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ نے. یہ چاہتے تو مجھے دیندار بنا سکتے تھے، لیکن یہ خود بھی مست تھے دنیا میں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، انہوں نے میرا بیڑا بھی غرق کر دیا. اس لیے قرآن کہتا ہے اس دن باپ بھاگے گا بیٹے سے، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، کیونکہ یہاں دنیا داری میں بیڑا غرق کیا ہوا تھا. اب جب پکڑ کا موقع آئے گا تو بھاگیں گے. کیوں؟ پہلے تو جب تکلیف ہوتی تھی بیٹا یاد آتا تھا، بیٹے کو ماں یاد. اب بھاگ رہے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حق نہ مجھ سے یہاں پر تقاضا کرے اور پکڑ کے گئے اللہ کی بارگاہ میں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. توجہ فرما رہے؟ کیئرفل ہوتا ہے ہر دنیا کا عقل مند انسان، کیئرفل ہوتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے معاملے میں بڑے متقی ہوتے ہیں،
پھونک کہتے ہیں میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں, میں تو دور سے بتا دیتا ہوں ڈالر اصلی ہے یا نکلی ہے, میں تو سونگ کے بتا دیتا ہوں اس نوٹ کی خوشبو سے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی نوٹ ہے. اس طرح اڑتی چڑیا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے گائے بن جاتا ہے, گائے. جسے اللہ کہتا ہے یہ چار پایوں کی طرح ہے, ان کو ہم نے عقلیں دی ہیں لیکن یہ بات کو سمجھتے نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ تقوی ھدی للمتقین, یعنی یہ اس قرآن کو وہ ایکسیپٹ کریں گے جو بڑے کیئرفل لوگ ہیں, بڑی احتیاط کرنے والے ہیں, اور یؤمنون بالغیب, غیب کو ڈینائی نہیں کرتے. یہ پہلا, جیسے میں نے کہا تقوی کا بالکل پہلا سٹیپ کیئرفل ہونا. پھر جب خدا کی رہنمائی لیتے ہیں پھر ان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے. غیب کو ڈینائی نہیں کیا تھا, یہ پہلا سٹیپ تھا. اب جب اس کا مطالعہ ہوا, مشاہدہ ہوا, آگے بڑھے, اب اس پر ایمان بڑھتا چلا گیا, اب دریچے کھلتے چلے گئے, اس دنیا سے آگے بھی ان کی سوچ پرواز کرنا شروع ہو گئی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ بھی بالکل نیچرل ہے. یہاں پہ آپ نماز سے مراد وہ کہ جس کو اپنے سے طاقتور پاتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے سے چھوٹے افسر سے جب بات کرتا ہے تو اسے ڈانٹ پلا رہا ہوتا ہے, لیکن اپنے سے بڑے افسر کے سامنے جب جاتا ہے تو بڑا نرم ہو جاتا ہے. انسان ایسا ہوتا, اپنے سے طاقتور کے سامنے بڑا, یعنی مثال کے طور پر اگر امریکہ نے مثلا کسی کمزور ملک پہ حملہ کرنا ہے, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کر دے گا, لیکن ایسا وہ رشیا کے ساتھ نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے وہاں پہ پھر اتنی کھانی بھی پڑے گی آگے سے, اور بڑا خطرہ ہے وہاں سے, وہاں پہ پھر کیئرفل ہو کے بات کرے گا. توجہ فرما رہے؟ اسی طرح یہ انسان جو اپنے آپ کو, اپنے وجود کو محتاج پاتا ہے, چیزوں کی ضرورت ہے مجھے, اور کچھ عرصہ پہلے بھی میں نہیں تھا اور کچھ عرصہ بعد بھی میں نے نہیں رہنا, یہ کیئرفل ہو جاتا ہے, اور اس ہستی کے بارے میں جسے ابھی نہیں جانتا فطری طور پر سوچنا شروع کرتا ہے کہ وہ کون ہے, اور وہ جو بھی ہے مجھے اس کے سامنے جھکنا چاہیے. محتاج جھکتا ہے دینے والے کے سامنے, غنی کے سامنے. تو یہ محتاج بھی جب اپنے محتاج ہونے کا ادراک کر لیتا ہے تو پھر اس غنی کا تصور, چاہے اس کو نہ جانتا ہو, بھی کسی نے نہ بتایا ہو, وہ فطرت اسے کہتی ہے جھک اس کو, اس سے ٹکر مت لینا, احتیاط کرنا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے. یعنی یہ خدا کے ساتھ ان کا رابطہ, اس ذات کے ساتھ, اس غنی بے نیاز کے ساتھ ان کا رابطہ کیا ہوتا ہے؟ جھک جانے کا. یہی عبادت, روح عبادت یہی ہے. اس کے بعد پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ میں بالکل ابتدائی سٹیپ بیان کر رہا ہوں. اس آیت کے بہت سارے درجات ابتدائی شروع میں, کہ جب وہ یہ ادراک کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامنے جھکنا ہے, پھر جو ان کے پاس ہے اس کو بھی دینے میں لیت و لال نہیں کرتے, خرچ کرتے, دیتے, اپنے پاس روک کے نہیں رکھتے. یعنی اس کو خوش کرنا چاہتے, اس سے اجر کے اور اچھے, میں جب مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. کتنے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں مال و دولت کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں, لیکن موت نے ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہوا, موت کے خیال نے ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا کہ میں نے سارا کچھ چھوڑ دینا, میرا کیا بنے گا. بس یہ 3 صفات متقین کی, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. غیب پر ایمان نہیں کہتے کچھ بھی نہیں ہے, جو میرے سامنے نہیں ہے ہی کوئی نہیں. اہتمام اس غنی اور بے نیاز کے آگے جھکنے کو بڑے اہتمام سے انجام دیتے ہیں, اس کی عبادت قائم کرنا اسے کہتے ہیں. ایسے فضول سا کام سمجھ کے کر لیں گے یار, کر لیں گے, کون سی ٹرین نکل رہی ہے, پڑھ لیں گے ہم نماز کو بھی. اگر ماں باپ تاکید کر رہے تو کہتے ہیں اللہ اتنا سخت نہیں, آپ نے ایسے ناک میں دم کیا ہوتا ہے. بعض بچے ماں باپ کو یہ کہہ رہے ہوتے, ایسے نہیں ہوتے. یقیم عاقل ہوتے,
یہ عقل ان سے کہتی ہے کہ اگر سب سے بڑا وہی ہے تو اس کے کام کو سب سے زیادہ امپورٹنس دو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. آیت میں لفظ نہیں ہے خدا کے راستے میں، لیکن باقی آیات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. خرچ کا یہ نہیں ہے کہ جا کے شاپنگ مال پہ خرچ کر دیتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہن ان پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے. یہاں ينفقون، قرآن کا جو ينفقون ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے، نہ کہ کسی اور راستے میں. البتہ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے، بعض اوقات سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ جو آپ کی زندگی کی سطح ہے بہت دنیا کے مقابلے انسان نہ کرے، لیکن اچھا لباس پہننا، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ نہیں رکھی. لیکن وہ بات غلط ہے کہ جب اپنی دنیا کا معاملہ ہے تو کمایا کس لیے تھا، خود پہ نہیں لگے گا تو کہاں لگے گا، دریا بہا دو. اور جب خدا کی طرف سے کوئی تقاضا ہو دین کا، تب حساب کتاب شروع کر دو. اگر ابھی دوں گا تو میرے اگلے 10 سال کیسے گزریں گے، 10 سال کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے. میں نے جو بچت کی ہوئی ہے، جب موج مستی پہ لگاتا ہے پیسے کوئی خیال نہیں کرتا، تو کوئی نہیں آ جائے گا، یہ بھی تو کمایا ہے نا اور کما لے. لیکن جب خدا کا معاملہ آتا ہے کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے. ادھر اللہ نے بتایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ وعدہ کرتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، مت خرچ کرو. اور دوسری طرف سے کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ادھر سے اگر کوئی بے حیائی کی محفل ہے کہتا ہے لگاؤ اس کو، یاروں پہ نہیں لگاؤ گے تو اس زندگی کا فائدہ کیا. تمہارا فنکشن ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کی آنکھیں کھول جائے ایک دفعہ آ کر، اتنا پیسہ لگاؤ اس پہ. فلان سنگر کو بلاؤ جو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دے ہر چیز کو، لوگوں کو یاد رہے بچے کی شادی اتنے زبردست طریقے سے کی تھی، لوگوں کو یاد رہے نہ رہے، اللہ کو نہیں بھولے گی، اللہ کو نہیں بھولے گی کہ اتنی زبردست طریقے سے نافرمانی کی تھی اور ایک نکاح کے علاوہ باقی سارا شیطان کا کام کیا تھا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. آیت نمبر 4 جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک دفعہ یہ غیب کا میننگ بھی سن لیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا نگاہوں سے اوجھل ہونا، یعنی جن چیزوں کو آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ ہمارے لیے سامنے ہے، جن کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ ہمارے انسان کے لیے وہ کیا کہلائے گا؟ غیب نہیں ہے سامنے. غائب ہونا وہ چیز جو انسان کے علم یا اس کے حواس سے خمسہ 5 سینسز، ٹھیک ہے، حواس سے خمسہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ لمس کر سکتا ہے، نہ سونگھ سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان 5 میں سے ایک میں آئے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. ایک گروہ ایسا انسانوں جن کی بنیاد یہ ہے، حالانکہ یہ بے عقلی پر ہے. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو انسان کو پتہ ہی نہیں تھا. مثلا آج کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کو ڈارک میٹر کا نام دیا جاتا ہے، ایک چیز ہے جس کو ڈارک انرجی کہتے ہیں. مثلا کہیں میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ جو اسپیس شپس ہوں گی جو بہت فاسٹ ٹریول کریں گی اسپیس میں آنے والے زمانوں میں، وہ ڈارک انرجی یوز کریں گی اپنے فیول کے طور پر. اب کوئی کہے وہ ہے ڈارک انرجی تو پھر لے آ کے بکھا میں نہیں مانتا. میں نہیں مانتا، تو بے وقوف ہے، تو نہیں مانتا، تو جاہل ہے، تجھے پتہ نہیں ہے. اور قرآن نے یہی کہا ہوا ہے جس کو ان کے علم نے جس کو احاطہ نہیں کیا تھا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو کون ہدایت کرے گا؟ یہ تو بے عقلی کی بنیاد ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے، اس کو ڈینائی کر رہے ہو. تم ڈینائی مت کرو. ہو سکتا ہے 100 سال آنے والے تمہاری جہالت پہ ہنس رہے ہو، کیسے جاہل تھے خود جاہل، کہتے تھے ہو نہیں سکتا. ہنسیں گے بعد والے آ کر. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو، اور یہ انسانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. لہذا وہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ. شہادہ شاہد یعنی سامنے ہونا. تو غیب کس کے لیے؟ یعنی جو تمہارے لیے غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، ورنہ اس کے لیے دونوں شہادہ ہے. اس سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے.
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، سورہ حشر کی آیت نمبر 22 ہے، یعنی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا۔ بس یہاں پر غیب سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جو انسانی حواس سے ماورا ہے، اور وہ اشیاء مراد ہیں کہ جو بذریعہ وحی، بذریعہ انبیاء جن کی خبر انسانوں تک پہنچی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اگلا جو سنڈے آ رہا ہے تو اس میں میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا، کراچی میں ہوں گا۔ اس سے اگلا سنڈے جو ہوگا اتوار، اس کو انشاءاللہ یہ درس ہوگا، خداوند عالم نے زندگی اور مہلت دی، اور البتہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم آپ سب تک اطلاع درس کی پہنچ جاتی ہے یا نہیں پہنچتی، ٹائم اس لیے کہ نماز اب بلکہ اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کی مجھے، تو آپ سے مشورہ کر لوں۔ مثال کے طور پر اگلے سنڈے کو 7 سے 8 بجے، یہ سنڈے تو مس ہوگا، 7 سے 8 رکھا جائے، یا 7:15 سے 8:15 رکھا جائے، یا نماز مغربین سے پہلے لے آئے، آپ کے لیے کیا آسانی ہے؟ 7 سے 8 ٹھیک ہے۔ بس 7 سے 8 کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی نماز یہاں ختم ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ 4-5 منٹ اوپر ہو جائے، یہ 7 سے 8 کا معنی یہ ہوگا، 7 سے 8 ہی اناؤنس کریں گے، لیکن اس کا معنی یہ ہوگا کہ نماز پڑھ کر یہاں پر انشاءاللہ آ کر درس کو ہم شروع کر دیں گے۔ 1-2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ اگر اوپر نیچے ہو جائے نماز کی وجہ سے تو وہ ہو سکتے ہیں۔ بس انشاءاللہ یہ جو سنڈے آ رہا ہے اس کو نہیں، اس سے اگلے سنڈے کو 7 سے 8 خداوند عالم نے انشاءاللہ چاہا تو یہ درس دوبارہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ جی جی ٹھیک، یاد آ گیا۔ جب کہ شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا، مجھے صالح کر دو، مخلص کر دو۔ اور میں نے دیکھا ہوں کہ قرآن مجید میں کئی ایسے انبیاء ہیں جن کو خدا نے مخلص کہا ہے لیکن وہ صالحین کی تمنا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو صالحین کہا گیا قرآن میں کہ یہ صالحین میں سے ہے، کچھ کو مخلصین میں سے کہا گیا، لیکن جیسے یوسف نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بتاؤ، میں مخلصین میں شامل ہو جاؤں۔ یہ کیا فرق ہے مخلصین اور میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن کریم میں اچھے گروہ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے، بروں کے لیے بھی مختلف ہوئے، اچھوں کے لیے بھی مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ اچھوں کے لیے مثلا متقین، جنت کے بارے میں کہا گیا اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ ہم نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ متقین کے لیے تیار کی۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے مومنین یا مومنون، اسی طرح مخلصین، اور کبھی آتا ہے مخلصین، کبھی آتا ہے صالحین، کبھی آتا ہے مخبتین، کبھی آتا ہے قانتین، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ بہت سارے لفظ ہیں۔ فرق کیا ہے ان کا؟ ایک اللہ کا جو پسندیدہ بندہ ہے اس میں یہ ساری صفات موجود ہوتی، وہ استغفار کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ صالح صحیح عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مؤمن ایمان رکھنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مخلص ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ جتنی جتنی ان چیزوں میں کمی ہوتی ہے اتنا اتنا مجموعی طور پہ بندہ جو ہے تھوڑا ناقص ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جتنی سٹرونگ ہوتی جائے گی چیزیں، ہر لفظ اپنے ہی معنی والی صفت ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص، یہ میں آپ کو بھی قرآن سے عرض کرتا ہوں، آپ کو آیات ہی کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ ایک ہی شخصیت، اس کو اللہ کبھی کہتا ہے مومن، کبھی کہتا ہے صالح، کبھی کہتا ہے مثال کے طور پر نبی۔ البتہ نبیوں کے علاوہ غیر نبی کو نبی نہیں کہتا، لیکن دیکھیں
حضرت نوح کے بارے میں کیا فرمایا؟ مثلا ایک جگہ سورہ صافات میں حضرت نوح کا تذکرہ کیا اور وہاں پہ فرمایا پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام عالمین میں، انہو من عبادنا المؤمنین، نوح کون تھے؟ ہمارے مومنوں میں سے تھے۔ مومن ہونا بہت بڑی درجات ہیں ایمان کے، لیکن سب سے اوپر درجے کے مومن کون ہیں؟ نبی، مسلم۔ رسول اللہ سے کہا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں مخلص دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے اس کی عبادت کروں، یعنی اس میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امر کیا گیا کہ مسلمانوں میں پہلا میں ہوں، سب سے پہلا مسلم، یعنی سر جھکا اللہ کے سامنے تسلیم ہونے والا۔ مجھے کہا گیا اے رسول سب سے پہلے آپ کو مسلم ہونا ہے، سب سے پہلے آپ سر جھکائے اللہ کے آگے۔ حضرت ابراہیم کی تعریف کی فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب اللہ نے کہا کہ جھک جا، انہوں نے کہا میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے۔ یہ اسلم وہی اسلام ہے، مسلم اسی سے نکلا ہے۔ تو اب دیکھیں مسلم کا جب لفظ آتا ہے وہ اپنا معنی بتا رہا ہوتا ہے، بندہ ہو سکتا ہے وہی ہو جو مومن بھی ہے، ٹھیک ہے، جو مخلص بھی ہے، بندہ وہی ہو، لیکن یہ مختلف اینگل سے ہر لفظ اپنا معنی بتاتا ہے اور گویا یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہارے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے تمہارا سر تسلیم خم رہنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا مگر اس حالت میں کہ اللہ کے سامنے جھکے ہو، سرکشی کی حالت میں مت مرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت نادرہ والوں کو کہہ دینا کہ میں مسلمان مار رہا ہوں، جب میرا جنازہ پڑا جائے تو اس پہ مسلمان مجھے، یہ مراد نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اس سے پہلے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو خدا سے اس طرح احتیاط کرو خدا کے معاملے میں، جس کو کہتے ہیں خدا سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کی وضاحت کر دی کہ تقوی کا حق کیا ہے، سرکشی کی حالت میں نہ مرنا کہ کوئی اللہ کی نافرمانی تم کرتے ہو اس حالت میں تمہیں موت آ جائے، اس طرح نہ مرنا۔ تو یہ الفاظ اپنے میننگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مومن بھی کہا ہے، اپنے نبیوں کو مخلص بھی کہا ہے اور اپنے نبیوں کو صالح بھی کہا ہے۔ توجہ فرمائیں، انہ من عبادنا المؤمنین انہ من عبادنا الصالحین، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم کے بارے میں دنیا میں ہم نے اسے چن لیا تھا، آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ صالحین کو چھوٹی بات ہے، درجات ہے ہر چیز کے۔ یہ الفاظ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جس معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ معنی اپنے اندر پیدا کرو، وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، اسے اس کے پودے کو درخت بناؤ، پرورش کرو تاکہ مضبوط ہو جائے، تمہاری پرسنالٹی کا حصہ بن جائے۔ اور جو جڑی بوٹیاں ہیں جو خراب کرتی ہیں اس پاکیزہ فصل کو، ان کو نکالو اندر سے، ان کو سپرے کرو، ان کو دور کر دو اپنے وجود سے، یہ تاکہ تم خالص اللہ کے بندے بن سکو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔